بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں فارسی قاعدہ اور کریمہ سادی کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے ہم فارسی قاعدہ کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا فارسی قاعدہ کا سبق ہے ماضی منفی کا بیان۔ اس ماضی سے مراد ماضی مطلق ہے، جس طرح کہ ماضی مطلق کی بحث ہم پچھلے 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، یعنی ماضی مطلق منفی کا بیان۔ ماضی کی تعریف، ماضی مطلق کی تعریف اور منفی کی تعریف، یہ ساری تعریفات ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں، اس لیے یہاں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ماضی منفی کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ فعل کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، اور چونکہ یہ ماضی مطلق ہے تو اس لیے اس میں زمانہ کے قریب یا بعید ہونے کی رعایت بھی نہ ہو کہ کام جو نہیں ہوا وہ زمانہ قریب کے اندر نہیں ہوا یا زمانہ بعید کے اندر نہیں ہوا۔ خیر، یہ تو ماضی منفی کی تعریف ہے۔ یہاں مصنف نے ماضی منفی کو بنانے کا قاعدہ ذکر کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی منفی بنانے کے لیے ماضی منفی کو ماضی مثبت سے بنایا جائے گا، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں نون بڑھا دیں گے، تو نون بڑھانے سے ماضی مثبت سے ماضی منفی بن جائے گی، یعنی ماضی مطلق مثبت سے ماضی مطلق منفی بن جائے گی۔ مثلا ہمارے پاس صیغہ ہے پرورد، یہ ماضی مطلق مثبت معروف کا یہ صیغہ ہے پرورد۔ اب ہم نے اس کی ماضی منفی بنانی ہے، یعنی ماضی مطلق منفی معروف، تو ہم اس کے شروع میں نون لگا دیں گے، نہ پرورد نہ پرورد۔ اور اسی طرح مجہول کا صیغہ آتا ہے، ماضی مطلق مثبت مجہول کا صیغہ پروردہ شد، تو ہم نے یہ ماضی مطلق مثبت مجہول کو ماضی مطلق منفی مجہول بنانا ہے، تو شروع کے اندر ہم نون مفتوح لگا دیں گے، تو بن جائے گا نہ پروردہ شد۔ تو یہ ہے ماضی مثبت سے ماضی منفی بنانے کا طریقہ کہ آپ نے ماضی مثبت معروف سے آپ نے ماضی منفی معروف بنانی ہے، تو آپ اس کو معروف کے صیغے کے شروع میں نون لگا دیں، تو یہ ماضی مطلق منفی معروف بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے ماضی مطلق منفی مجہول بنانی ہے تو پھر آپ ماضی مطلق مثبت مجہول کے شروع میں نون لگا دیں، تو اس طریقے سے یہ ماضی مطلق مثبت منفی معروف اور ماضی مطلق منفی مجہول کے صیغے بن جائیں گے۔ آگے مصنف نے دونوں کی گردانیں دی ہیں۔ پہلے گردان دی ہے ماضی مطلق منفی معروف کی، نہ پرورد نہ پروردند نہ پروردی نہ پروردید نہ پروردم نہ پروردیم۔ یہ آپ دیکھیں کہ ماضی مطلق مثبت معروف کے شروع میں صرف نون لگائی گئی ہے، باقی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، شروع میں نون لگائی تو یہ ماضی مطلق مثبت معروف سے ماضی مطلق منفی معروف بن گئی۔ اس کا اردو کے اندر ہم ترجمہ کریں گے، اس نے نہیں پالا، انہوں نے نہیں پالا، تو نے نہیں پالا، تم نے نہیں پالا، میں نے نہیں پالا، ہم نے نہیں پالا۔ دوسری گردان ہے ماضی مطلق منفی مجہول کی، تو ماضی مطلق منفی مجہول کو ماضی مطلق مثبت مجہول سے بنایا جائے گا، شروع میں صرف نون لگا دینے سے، جس طرح کہ آپ کو نظر آ نہ پروردہ شد نہ پروردہ شدن نہ پروردہ شدی نہ پروردہ شدید نہ پروردہ شدم نہ پروردہ شدیم۔ وہ نہیں پالا گیا، وہ نہیں پالے گئے، تو نہیں پالا گیا، تم نہیں پالے گئے، میں نہیں پالا گیا، ہم نہیں پالے گئے۔ یہ تھا ہمارا فارسی قاعدہ کا آج کا سبق۔ اب آخر میں آج کے سبق کی تمرین ہے، سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منفی کی تعریف کریں، منفی کسے کہتے ہیں، اور یہ اصطلاحات کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا، منفی بنانے کا قاعدہ بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے نہ دادا شدم، یہ صیغہ کون سا ہے اور اس کا معنی بتائیں۔ چوتھا سوال ہے تم پسند نہیں کیے گئے، اس کی فارسی بنائیں، تم پسند نہیں کیے گئے۔ پانچواں سوال ہے نہ شنیدیم، یہ صیغہ کون سا ہے۔ چھٹا سوال ہے مثبت اور منفی میں کیا فرق ہے۔ ساتواں سوال ہے پسندید
پسندید، اس سے ماضی مجہول کی گردان کریں۔ اور 8واں سوال ہے گفت سے ماضی منفی معروف کی گردان کریں۔ 9واں سوال ہے فارسی کا آپ نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ اوردہ شدند، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امرزیدہ شدید، نپاشیدہ شد، پیوستیم، نبارید، برداشتہ شدی، اور نشنیدیم، یہ نشنیدیم ہے، نشنیدیم، اس کا معنی کریں اوردہ شد، نستودہ شدم، برداشتند، نگفتی، اور دادا شدید۔ 10واں سوال ہے اردو جملوں کی آپ فارسی بنائیں۔ میں نے نہیں چھڑکا، انہوں نے ملایا، تم اٹھائے گئے، وہ نہیں دیا گیا، ہم لائے، انہوں نے نہیں پیا، تو نے بخشا، ہم نے کہا، اس نے سنا، تم نے نہیں کھایا، میں نے تعریف کی، وہ پسند نہیں کیے گئے۔ اب آخر میں مصادر ہیں آج کے سبق کے اندر۔ آوردن، آوردن اس کا معنی ہے لانا، اور اس کا مضارع آتا ہے آورد۔ امرزیدن بخشنا، مضارع آتا ہے امرزد۔ برداشتن اٹھانا، بردارد، بردارد مضارع۔ باریدن برسنا، اور اس کا مضارع آتا ہے بارد۔ اگلی مصدر ہے پاشیدن چھڑکنا، اس کا مضارع آتا ہے پاشد۔ اور پیوستن ملانا، اس کا مضارع آتا ہے پیوندد، پیوندد، پیوستن کا مضارع پیوندد۔ تو یہ تھا ہمارا فارسی قاعدہ کا آج کا سبق، سبق نمبر 4۔ یہ تھا ماضی مطلق منفی کے بارے میں، ماضی مطلق منفی کو بنانے کا طریقہ، اور پھر ماضی مطلق منفی معروف کی گردان اور ماضی مطلق منفی مجہول کی ہم نے گردانیں آج کے سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ اب ہم کریمہ سادی کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا کریمہ سادی کا آج کا سبق ہے در مدح کرم، کرم کی مدح میں۔ در، در کا معنی ہے میں، اور مدح، مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف، ثنا، وصف، اور کرم۔ کرم یہ ایک جامع لفظ ہے، اس کا معنی سخاوت بھی کیا جاتا ہے، کرم کا معنی مہربانی بھی ہے، کرم کا معنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی ہے، کرم کا معنی یہ ہے کہ کسی کی محنت سے زیادہ دینا، یہ بھی کرم ہے، کرم کا معنی کسی کی غلطی اور گناہ کو معاف کر دینا، یہ بھی کرم ہے۔ تو کرم یہ ایک بہت جامع اور وسیع المعنی یہ لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں سخاوت ہے، سخاوت خاص ہے، اس کا ذکر اس کے بعد آئے گا۔ یہ کرم یہ عام ہے، اس کے اندر سخاوت بھی آ جاتی ہے، اور سخاوت کے علاوہ اور بہت سارے معنی کو یہ لفظ شامل ہے۔ دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، بشد نامدار جہان کرم۔ دلا یہ دل، اور اس میں الف ندا کا ہے، دلا یعنی اے دل، ہر کے جو کوئی، یہ اس میں موصول ہے۔ بنہاد یہ با کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، اس لیے کہ فعل کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ بنہاد فعل کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو فعل کے اوپر جو با داخل ہوتی ہے اس با کے نیچے زیر پڑا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر پہلے حرف پر زبر ہو تو تب بھی با کے نیچے زیر پڑتے ہیں، لیکن اگر فعل کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر با کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے، جس طرح کہ آگے یہ لفظ آ رہا ہے بشد۔ اور خان، خان کا معنی ہے دسترخوان، اور کرم، کرم کا معنی بھی آپ نے جانا، اور خان کی چونکہ اضافت ہے کرم کی طرف، اس لیے خان کے نیچے زیر پڑیں گے۔ دلا اے دل ہر کے جو کوئی بنہاد، یہ نہادن مصدر سے ہے، نہادن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، بنہاد جس کسی نے رکھا، خانے کرم، کرم کا دسترخوان، اے دل جس کسی نے کرم کا دسترخوان رکھا، بچھایا، بشد ہو گیا، نامدار، نامدار کا معنی ہے مشہور، نامدار، دار یہ داشتن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، اور اس امر کے صیغے سے پہلے یہ نام اسم آ گیا، تو یہ نامدار
اسم اور یہ امر کا صیغہ یہ دونوں مل کر اس میں فاعل کا معنی دیتے ہیں. یہ اس میں فاعل ترکیبی یا سماعی اس کو کہا جاتا ہے. نامدار نام رکھنے والا اور یعنی کہ مشہور. جہان جہان کا معنی دنیا اور اس کی اضافت ہے کرم کی طرف اس لیے اس کے نیچے زیر پڑیں گے جہان کرم. بشد ہو گیا کرم کے جہان میں مشہور. اے دل جس کسی نے کرم کا دسترخوان بچھایا وہ کرم کے جہان کے اندر مشہور ہو گیا. کرم نام دار جہانت کند کرم کامگار امانت کند. کرم معنی کرم مہربانی سخاوت. نامدار اس کا معنی یہ بھی ہم نے پڑھا مشہور. اور جہان جہانت جہان کا معنی دنیا یہ بھی لفظ آیا. اور یہ جو تا ہے یہ تا مفعول کی ضمیر ہے ضمیر مفعول ہے اور یہ مفعول ہے کند فعل کا. اور کند یہ کردن سے فعل مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے. کردن کا معنی کرنا اور کند کا معنی کرتا ہے. کرم نام دار جہانت کند. کرم تجھے جہان میں مشہور کر دیتا ہے یا کر دے گا. کرم کامگار امانت کند. کرم معنی کرم کامگار کا معنی ہے کامیاب. اور امان امان کا معنی حفاظت امان کا معنی حفاظت. اور تا یہ اسی طرح یہ مفعول بھی ہے کند فعل کا. یعنی معنی یہ ہوا کہ کرم کام گار امانت کند. کرم امان میں تجھے کامیاب کر دے گا یعنی کرم کی وجہ سے تجھے امان ہوگی. یعنی کرم تو کرے گا تو کرم کی وجہ سے تیری حفاظت ہوگی تو امان کے اندر آ جائے گا. کرم کا نامدار جہانت کند. کرم تجھے دنیا کے اندر جہان کے اندر مشہور کر دے گا. کرم کامگار امانت کند. کرم تجھے امان کے اندر حفاظت کے اندر کامیاب بنا دے گا. ورائے کرم در جہان کار نیست وزین گرم تر ہیچ بازار نیست. ورا کا معنی ہے کے سوا کے علاوہ اور اس کی اضافت ہے کرم کی طرف. اور مضاف کے نیچے آپ نے پڑھا ہے کہ قاعدہ جانا کہ ہمیشہ زیر ہوتی ہے چونکہ یہاں مضاف کا آخری حرف الف ہے اور الف پر تو کوئی حرکت نہیں آ سکتی اس لیے اس کے بعد یا کو زائد کر کے اس کے اوپر حمزہ اور حمزہ کے نیچے پھر زیر پڑا جاتا ہے. ورائے کرم کرم کے سوا. در معنی میں جہان کا معنی دنیا کار کا معنی کام نیست کا معنی نہیں ہے. کرم کے سوا جہان میں دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. وزین گرم تر ہیچ بازار نیست. واو کا معنی اور زین یہ تھا از این لفظ از این. پھر تخفیف کے لیے از کا الف بھی حذف کر دیا اور این اس میں اشارہ اس کا بھی الف حذف کر دیا. اب یہ بن گیا وزین اور اس کا معنی اور اس سے گرم تر زیادہ گرم یعنی بارونق. گرم تر یعنی بارونق. ہیچ معنی کوئی بازار کا معنی بازار نیز کا معنی نہیں ہے اور اس سے زیادہ بارونق کوئی بازار نہیں ہے. ورائے کرم در جہان کار نیز وزین گرم تر ہیچ بازار نیز. کرم کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی بازار بارونق نہیں ہے. کرم مایہ شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود. کرم معنی کرم مایا کا معنی ہے سرمایہ یا اس کا معنی پونجی بھی ہے. اور شادمانی کا معنی ہے خوشی. بود معنی ہے. کرم مایہ شادمانی بود یہ مایا مضاف ہے اور اگر مضاف کا آخری حرف ہا ہو جس طرح کہ یہاں ہے تو اس کے اوپر حمزہ لے کر پھر زیر پڑھتے ہیں حمزہ کے نیچے یعنی مایہ شادمانی. کرم مایہ شادمانی بود. کرم خوشی کا سرمایہ ہے. مایا کا معنی سرمایہ کر لیں اصل کر لیں اس کا معنی اصل. خوشی کی اصل ہے بنیاد ہے جڑ ہے کیا چیز کرم. کرم خوشی کی بنیاد ہے. کرم کرنے سے
بندے کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، کسی کو کچھ دینے سے، معاف کرنے سے، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے بندے کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو خوشی کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ کرم ہے۔ کرم حاصل زندگانی بود، حاصل کا معنی نتیجہ، نچوڑ، زندگانی معنی زندگی، بود معنی ہے۔ کرم زندگی کا حاصل ہے، زندگی کا نچوڑ ہے، زندگی کا نتیجہ ہے، یعنی زندگی کا نتیجہ نکالے تو وہ کرم ہے، کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یہی چیز ہے، کرم ہے زندگی کا نچوڑ۔ دل عالم از کرم تازہ دار، جہان راز بخشش پر آوازہ دار۔ دل معنی دل، اور اس کی اضافت ہے عالمے کی طرف، اس کے نیچے زیر پڑھیں گے عالم، عالم کا معنی دنیا، اور عالم میں یہ جو یا ہے، یہ یا تنکیر کی ہے، اس کے ساتھ لگی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک یا کوئی۔ دل عالم، ایک عالم کا، ایک جہان کا دل، از کرم، از معنی سے، کرم کا معنی کرم، تازہ دار، تازہ کا معنی خوش، اور دار کا معنی تو رکھ، ایک جہان کا دل کرم سے تو خوش رکھ، یعنی کرم کر کے لوگوں کے دلوں کو تو خوش رکھ۔ جہان را زب بخشش پر آوازہ دار، جہان معنی جہان، دنیا، را معنی کو، زے معنی سے، یہ حرف جر ہے، بخشش کا معنی بخشش، عنایت، پر آوازہ معنی پر شہرت، آوازہ معنی شہرت، اور پر معنی پر بھرا ہوا، دار کا معنی تو رکھ، دنیا کو عنایت سے تو پر شہرت رکھ، یعنی کہ شہرت سے بھرا ہوا تو رکھ۔ دل عالم از کرم تازہ دار، ایک جہان کے دل کو کرم سے تو خوش رکھ، جہان راز بخشش پر آوازہ دار، دنیا کو عنایت سے، کرم سے، مہربانی سے تو پر شہرت رکھ۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، کہ ہست آفرینندہ جان کریم۔ ہما وقت کا معنی ہے ہر وقت، اور شو یہ شود مضارع سے امر کا یہ صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو بن جا، تو ہو جا۔ در کا معنی میں، کرم معنی کرم، مستقیم معنی ثابت قدم۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، ہر وقت تو کرم کے اندر ثابت قدم رہ، یعنی تو کرم کرتا رہے ہر وقت۔ کہ ہست آفرینندہ جان کریم، کے کا معنی کے کا معنی کیونکہ، یہ علت ہے۔ ہست معنی ہے آفرینندہ، آفرینندہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے آفریدن مصدر سے، اور آفریدن کا معنی ہوتا ہے پالنا، اور اس سے پھر آفرینندہ اس میں فاعل کا یہ صیغہ بنا ہے، اور یہ اس میں فاعل قیاسی ہے۔ یہ قاعدہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس میں فاعل کو بنانے کا، فارسی قاعدہ کے آخر میں، کہ اس میں فاعل کو ہم کیسے بناتے ہیں۔ تو آفرینندہ اس میں فاعل ہے، یعنی پیدا کرنے والا، اور جان کا معنی ہے جان۔ آفرینندہ اس کی چونکہ اضافت ہے جان کی طرف، اس لیے ہا کے اوپر ہم یہ حمزہ ڈال کر اس کے نیچے زیر پڑیں گے، آفرینندہ جان، کریم معنی کریم۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، ہر وقت کرم کے اندر تو ثابت قدم رہ، کہ ہست آفرینندہ جان کریم، کیوں؟ اس لیے کہ جان کو پیدا کرنے والا جو کریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، اللہ کرم خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کوشش کر ہر وقت تو کرم کے ساتھ تو متصف رہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ، اللہ کے اوصاف کے ساتھ متصف کیا کرو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، خدا تعالیٰ کی صفت ہے کرم، تو اس لیے بندے کو بھی چاہیے کہ بندہ اس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف رکھے، اور ہر حال کے اندر بندہ کرم کرتا رہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ در مدح کرم، کرم کی تعریف میں، دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، اے دل جس کسی نے کرم کا دسترخوان بچھایا، بشد نامدار جہان کرم، وہ کرم کے جہان کے اندر مشہور ہو گیا۔ کرم نامدار جہانت کند، کرم جہان کے اندر تجھے مشہور کر دے گا، کرم کامگار امانت کند، کرم تجھے امان کے اندر کامیاب بنا دے گا۔ ورائے کرم در جہان کار نیست،
اور کرم کے سوا دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہے، وزین گرم تر ہیج بازار نیست، اور اس سے بڑھ کر کوئی بازار بارونق نہیں ہے۔ کرم مایا شادمانی بود، کرم خوشی کا سرمایہ ہے، خوشی کی پونجی ہے، خوشی کی اصل ہے۔ کرم حاصل زندگانی بود، کرم زندگی کا حاصل ہے، نتیجہ ہے۔ دل عالم از کرم تازہ دار، ایک جہان کے دل کو کرم کی بدولت تو خوش رکھ، جہان را ز بخشش پر آوازہ دار، دنیا کو عنایت سے تو پر شہرت رکھ۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، ہر وقت کرم کے اندر تو ثابت قدم رہ، کہ ہست آفرینندہ جان کریم، کیونکہ جان کو پیدا کرنے والا کریم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔